السلام علیکم عقیل بھائی، ہمارے محلہ میں ایک کووڈ سے انتقال ہو گیا، ان کے بیٹا قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، کہاں تک جائز ہے، جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایک شخص کا ان کے محلے میں کرونا کی بیماری سے انتقال ہوا ہے، اب ان کے انتقال کے بعد قبر پر ان کے بچے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ دراصل ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبر پر جا کر ایصال ثواب کرنا بہت زیادہ نیکی اور اجر کا باعث ہے، اور قبروں پر زیارت کے لیے اسی لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ایام میں، حالانکہ برسیوں میں یا شب برات پر یا خاص عید کے دنوں میں مردوں کی قبرستان جا کر وہاں پر اس غرض سے فاتحہ اور دیگر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تاکہ ایصال ثواب ان تک پہنچ سکے، اور یہ لوگ بھی ہمارے اس تہوار میں شریک رہیں جو کہ قبرستان میں مدفون ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فاتحہ کے لیے میں لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ما حکم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره؟ ما حکم قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کی شیخ ابن باز ہیں، معذرت چاہوں گا، مفتی مملکت سعودیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ قبر پر پڑھنے کی کیا دلیل ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ بدعة لا يقرأ على القبور۔ اللہ اکبر، بدعہ لا یقرأ علی القبور، سورہ فاتحہ کا قبر پر پڑھنا بدعت ہے، اس کو قبر پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ جا کر وہاں السلام علیکم اہل القبور جو سلام ہے اس کو آپ اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کے جو السلام علیکم اہل القبور، اما قراءہ لا یشرع، شیخ فرمانے ہیں کہ وہاں قرآن کریم کی کوئی بھی صورت پڑھنا اور کوئی بھی ذکر و اذکار کرنا اور اس نیت سے کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ بدعت عمل ہے۔ لا يقرأ عند القبور الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ عند القبور لا فاتحہ ولا غیرها، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری صورت قبر پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وذلك من البدعہ، یہ بدعت عمل ہے، اور بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ ولا يصلي عند القبور أيضا، ولا يصلي عند القبور ايضا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ وہاں رکعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ولكن يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار، السلام علیکم اہل الدیار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے اس کو آپ اپنائیے، قبرستان پہ جا کر سلام کیجیے علم النبي أصحابه، جیسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وأصحابه عليه الصلاة والسلام، جیسے صحابہ کا عمل تھا۔ عند القبور أو الطواف بها، نماز پڑھنا، قبروں کا طواف کرنا، قبر پر سجدہ کرنا، قبر پر چادر چڑھانا، قبر پر چراغاں کرنا، أو القراءة عندها، كل هذا لا يجوز، لا يجوز، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ الصلاة عندها بدعة، صلاۃ عندها بدعہ، وہاں پر نماز کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں یہ بھی بدعت عمل ہے۔ عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت۔ اللہ اکبر، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ گھومتے بھی ہیں بزرگوں کے قریب، طواف کرتے ہیں قبروں کا، یہ تو شرک ہے۔ أما إذا ظن أن الطواف بها قربة وطاعة لله يعني فهذا بدعة، ليس الصلاة عندها إن شاء الله۔ اللہ اکبر، یہ بدعت ہے، اور اگر یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس طواف کو وہ قبر والے کے لیے کر رہا ہے، أما إذا صلى لصاحب قبر صلی صاحب القبر، اور آپ نماز اس صاحب قبر کے لیے کر رہے ہیں، صاحب قبر يتقرب إليه بذلك، هذا من الشرك الأكبر، هذا من شرک الاکبر، شیخ فرمانے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے، یا جو قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا بہن پوچھ رہی ہیں اور اس بچے وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ ایسا بدعت کا عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اگر آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا
دعا کیجئے, دعائیں مغفرت کیجئے. اس کے لیے قبرستان جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن قبرستان میں اگر کووڈ کے کچھ لوگ, چونکہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے خطرات ہیں, آج کل پابندیاں ہیں کہ ہم وہاں پر جا بھی نہیں سکتے, دفن اور کفن میں شریک بھی نہیں ہو سکتے. یہاں میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 1 سال کے بعد بھی اپنے کسی دوست اور عزیز کی قبر پر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن رکعتیں پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے, یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے, یا سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے بخشنا, یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بدعت ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بدعتوں سے بچا لے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. یہ چینل اسی لیے ہے تاکہ آپ کو بدعتوں سے روک سکے. یہ چینل اسی لیے ہے تاکہ آپ اس سے جڑ کر لوگوں کی بھی اصلاح کر سکیں اور ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے موازین حسنات میں اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو درج فرما لے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے گوگل نے دروازے کھولے ہیں, آپ اپنے پسندیدہ چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کی طاقت بن سکتے ہیں اور اس کی آواز کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماعیل اٹس سنہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.